لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق کرے رزاق کا خیال نہیں. معزز مکرم حضرات سامعین اور نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر احسان کیا ہے، کرم کیا ہے، فضل فرمایا ہے کہ ہم اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو کتاب دی ہے وہ ہدایت قرآن کریم ہے، جو ہمارے لیے رہنما ہے. ہماری زندگی اگر قرآن کریم کے مطابق گزرے تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے، اور قرآن و سنت سے ہٹ کر اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ناکامی ہمارے مقدر بن جائے گی. قرآن کریم کی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. انصاف اور گواہی کے سلسلے میں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، انسان کا جب کوئی معاملہ پھنستا ہے اور عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور اس کے لیے گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت جا کر گواہوں کی حیثیت اور اس کی فضیلت انسان کو سمجھ آتی ہے. قرآن کریم میں دو جگہ پر اس کے سلسلے میں بڑی سخت بات کہی ہے اور بہت اہم رہنمائی فرمائی ہے، اور دونوں جگہ اس بات کا پابند کیا ہے کہ ایمان والے کی شان اور ایمان والے کا کام یہ ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں گواہی دے، اگر وہ کسی معاملے میں فریق بنے، تو وہاں بھی تقویٰ، طہارت، اللہ رب العالمین کی خشیت اور خوف اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، بلکہ اس معاملے میں بھی وہ تقویٰ کا ثبوت دے اور متقی ہونے کا بالکل ثبوت دے کہ اگر ایمان والا ہے اور ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ متقی ہے تو اپنے تقوی کا ثبوت دے، چاہے ہمارے خلاف ہی بات کیوں نہ ہو، ہمارے ذات کے خلاف پڑ رہے ہو تب بھی، ہمارے خاندان کے خلاف معاملہ ہو تب بھی، ہمارے عزیز و اقارب کے خلاف معاملہ ہو تب بھی، ایسی صورتوں میں بھی تقویٰ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، بلکہ اللہ کی خشیت، عظمت کو سامنے رکھے. جہاں شہادت کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ شہادت ایک بہت بڑی چیز ہے، وہی شہادت اور گواہی کی بڑی حیثیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر کوئی جھوٹی گواہی دے اور جھوٹی گواہی دے کے کسی معاملے کو فیصلہ کرا لے، یقیناً یہ آدمی قابل جرم ہے، یعنی جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اکبر الکبائر یعنی بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، بڑے گناہ ہونے سے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، والدین ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، اور پھر آپ نے کہا سنو، غور سے سنو، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھیت لگائے بیٹھے تھے، جب آپ اس بات پر پہنچے کہ جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، تو آپ پیٹ چھوڑ دیے اور بار بار اس کلمہ کو دہراتے رہے کہ سنو، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہونے لگی کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ تو آپ نے اتنی سختی کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ جھوٹی گواہی کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو بت پرستی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہ گندگی اور بت پرستی سے بچو، اسی طرح جھوٹی بات بیان کرنے سے بچو، جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم جس سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں، اپنی زبان کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے، بلکہ ہماری زبان جب کسی کے سلسلے میں چلتی ہے تو ہم تعریف کی پل باندھنے لگتے ہیں اور ہر طرح کی تعریف اس کے لیے ثابت کر دیتے ہیں اور ہر طرح کی اچھائی اس کے اندر بیان کر دیتے ہیں، اس کے اندر یہ خوبی، یہ اچھائی یہ ہے، اور ہر طرح کی گواہی اس کے حق میں دے دیتے ہیں اگر ہمارا اپنا کوئی ہوتا ہے۔ اور اگر دشمنی ہو، معاملہ ہمارا ان سے خراب ہو، پھر ہماری زبان جو چلتی ہے تو پھر کسی کو بخشش نہیں ہوتی، کسی کے سلسلے میں رعایت نہیں ہوتی، ان کی ساری برائیاں ہم بیان کر دیتے ہیں، کوئی اچھائی اس کے اندر نہیں چھوڑتے۔ قرآن کریم نے جس آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے، اگر کسی قوم سے دشمنی ہو اور کسی قوم سے تمہارا تعلق اچھا نہ ہو، تب بھی تم اس بات پر آمادہ نہ ہو، میں اس قوم کی دشمنی اس بات پر کھڑا نہ کر دے کہ تم اس کے سلسلے میں انصاف نہ کرو، بلکہ اس وقت بھی تم اگر انصاف کے دامن کو پکڑے رہو، تھامے رہو، اور انصاف اس وقت بھی کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف پر قائم رہو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ پرہیزگاری کی زیادہ قریب بات ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام کو جانتے ہیں۔ یہ جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی، اس کی بڑی شریعت کے اندر بڑی پابندی اور بڑی سختی کے ساتھ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اب مجھے جو بات کہنی ہے آگے کہ جب جھوٹی گواہی کی، جھوٹی شہادت کی اتنی زیادہ شریعت کے اندر پابندی ہے، اتنی زیادہ ممانعت کی گئی ہے، تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے اندر جھوٹی گواہی دے کر اور جھوٹی شہادت دے کر کوئی ایسا معاملہ ہم بناتے ہیں اور کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے صرف ہمارا نقصان نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کا نقصان ہو رہا ہو، پورے سماج کا نقصان ہو رہا ہو، تو پھر اس وقت اس کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، یہ گناہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک معاملہ انسان اپنی ذاتی معاملے میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس کا نقصان، اس کا گناہ ہے۔ ایک ہے کہ کوئی ایسے معاملے میں جھوٹی گواہی دیتا ہے کہ جس کا تعلق کئی سارے لوگوں سے ہے، اس کو اس دوسرے انداز سے یہ سمجھیے، ایک گناہ وہ ہے جو انسان کرتا ہے اور اس گناہ سے نقصان ان کی ذات کو ہوتا ہے، دوسرا گناہ وہ ہے جو انسان کرتا ہے اور اس سے نقصان اس کی ذات کو بھی ہوتا ہے اور دیگر افراد کو بھی ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس گناہ کی شدت میں اضافہ آ جاتا ہے اور اس گناہ کی سختی بڑھ جاتی ہے کہ جس سے خود بھی نقصان ہو اور دیگر لوگوں کا نقصان ہو۔ تیسرے مثال سے اس کو یوں سمجھیے کہ ایک کام وہ ہے کہ جس کو کرتا ہے آدمی تو خود گنہگار ہوتا ہے، اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے،
ایک کام وہ ہے کہ جس کو انسان کرتا ہے خود بھی گنہگار ہوتا ہے اور بندوں کے حق کو بھی ضائع کرتا ہے. اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس میں خود بھی نقصان ہو اور دیگر بندوں دیگر انسانوں کے بھی حقوق کو ضائع کر رہا ہو نقصان کر رہا ہو تو اس کی سختی شریعت کی نظر میں بہت زیادہ ہے. یہ گناہ کہیں زیادہ اور بڑھ جاتا ہے, اس کی شدت میں کہیں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہ تمہید کے بعد مجھے کہنی جو اصل بات جو ضروری ہے میرے لیے آج وہ یہ ہے کہ میرے محترم ہر سماج میں ہر سوسائٹی میں الیکشن آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ الیکشن آتا ہے. الیکشن کے موقع سے انسان بعض کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ووٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ ووٹنگ کرنا یہ صرف دنیاوی کام ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض یہ کہتا ہے کہ ووٹ دے ہم کریں گے کیا, جو لوگ دیں گے ووٹ ہو جائیں, جو نیتا ہے وہ جانے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے بات جان کر حیرت ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ ووٹ کی حیثیت بھی شریعت کے اعتبار سے ایک ہے. اس کی کوئی حیثیت ہے, یہ مقام ہے شریعت میں یا نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اپنے مقالات جلد نمبر 2 میں اس کی بڑی اچھی طریقے سے تشریح کی ہے, بہت لمبے چوڑے مضمون لکھا ہے. اسی طرح مفتی شفیع صاحب ان کے والد گرامی معارف القرآن کے اندر ووٹ کی 3 حیثیت بیان کی ہے. ووٹ کی 3 حیثیت بیان کی ہے. کیا ووٹنگ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ووٹ دے تو کس کو دے, ہماری ووٹ کی حیثیت کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات آپ جان لیں کہ ووٹ کی حیثیت شہادت کی طرح ہے. ووٹ کی حیثیت شہادت کی طرح ہے, گواہی کی طرح ہے. جس طرح انسان گواہی دے تو اسے اس بات کی جانکاری ضروری ہے کہ جس معاملے میں گواہی دے رہا ہوں اس گواہی دینا صحیح ہے یا نہیں. اس سے اس کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کے حق میں گواہی دے رہا ہوں آدمی صحیح ہے یا نہیں. ایک حیثیت ووٹ کی شہادت کی ہے, گواہی دینے کی ہے. اب گواہی دینے کے سلسلے میں شریعت کو حکم دے گواہی دیجیے. کوئی اگر گواہی چھپانا چاہے تو شریعت نے اس میں بڑی سخت لکیر کی ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کہ شہادت اور گواہی کو نہ چھپاؤ. جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہوتا ہے, اس کا دل گنہگار ہے. تو اگر کوئی ووٹ کی حیثیت شریعت میں شہادت کی ہے, اگر کوئی ووٹنگ نہیں کرتا, ووٹ نہیں ڈالتا, یہ سمجھتا ہے کہ ووٹ دینے کی ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے, تو گویا کہ وہ ایک طرح کی شہادت کو چھپا رہا ہے. جس طرح شہادت چھپانے کا گناہ ہوتا ہے اسی طرح ووٹ نہ دینے کا گناہ ہوگا. اسی طرح ووٹ نہ دینے کا گناہ ہوگا. ایک حیثیت تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کی. دوسری حیثیت انہوں نے کہا کہ ووٹ دینے کی حیثیت کی سفارش کی ہے. گویا کہ ووٹ کرنے والا, ووٹ ڈالنے والا اس بات کی سفارش کر رہا ہے کہ میں اس نمائندے کو اپنا رہبر اور رہنما مانتا ہوں اور اس کو اپنے کام کے لیے سفارش بناتا ہوں کہ یہ میرے کام کی حیثیت کے ہے, میرا یہ کام آگے چل کے کرے گا, اس کے لیے میں اس کی سفارشی ہوں. اور قرآن کریم 5 سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. کہ اگر سفارش کی جائے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً جو اس میں سفارش کرتا ہے, اچھی سفارش کرتا ہے, يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ان میں سے اس کو حصہ ملے گا. مطلب جس کے لیے سفارش کی اس کے نیکی میں سے اسے بھی حصہ ملے گا. اور اگر بری سفارش کرے تو سفارش جس کے لیے کیا اس کی برائی میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا. تو دوسری حیثیت جو ووٹنگ کی ہے وہ ہے سفارش کی. کہ اگر سفارش کر رہے ہیں تو دیکھیں گے کس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں, کس کی سفارش کر رہے ہیں. اگر وہ اس چیز کے اہل ہے تو سفارش کرنا ہمارے لیے ٹھیک ہے, اور اگر اس کے اہل نہیں ہے تو اس کے حق میں سفارش کرنا ہمارے لیے ناجائز ہوگا. اسی طرح ووٹ کی تیسری حیثیت یہ بیان کی ہے کہ ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے کہ انہوں نے عامہ کی ذمہ داری کے لیے میں اس کو اپنا وکیل بناتا ہوں. انسان اپنے معاملے میں, ذاتی معاملے میں ہر وقت ایسے وکیل کو چناؤ کرتا ہے, ایسے وکیل کو منتخب کرتا ہے جو اچھا ہو, دیانت دار ہو, امانت دار ہو اور اس کے سارے معاملے کی وکالت صحیح سے کرتا ہو. اب اگر انسان اپنے مفادات کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, ضلع کے لیے, پردیش کے لیے کسی ایسے آدمی کو چنتا ہے جس کے اندر اس کی اہلیت نہیں ہے, صلاحیت نہیں, وہ آدمی امانت دار نہیں, دیانت دار نہیں ہے اور اس کا حق نہیں, اہل نہیں ہے, ایسے لوگوں کو اگر وکیل بناتا ہے تو پھر ملک کا کیا ہوگا. اس وجہ سے میں نے یہ کہا تھا
کہ اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جس کا تعلق اپنی ذات سے نقصان تھوڑا ہوتا ہے، اور اگر ایسا کام کیا جائے اس میں سپورٹ کیا جائے کہ جس کا تعلق ملک کے اور بھی افراد سے ہو، دیگر لوگوں سے بھی ہو، اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تین حیثیت مفتی شفیع شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تعریف القرآن کے اندر کہ ووٹ کی یہ تین حیثیت ہے۔ اب آپ کہیں گے جب اتنی ساری سختی تو ووٹنگ ہم کریں گے ہی نہیں، یہ نہ کرنا بھی جرم ہے، نہ کرنا بھی جرم ہے، بلکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ووٹ ایسے شخص کو کریں، ایسے فرد کو کریں جس کے اندر خوبی ہو، جس کے اندر اچھائی ہو، جس سے ہمیں امید ہو کہ ہمارے دین کا بھی فائدہ ہو اور ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہو۔ یہ نہیں کہ ہم ہمارے رشتے دار ٹھیک ہے اس کو ووٹ کر دیتے، چاہے ہمیں پتا ہے پہلے سے یہ نااہل ہے، اس کے اندر عقل بھی نہیں ہے اور یہ اہلیت کا بھی حقدار نہیں رہتا ہے، پھر اس کے باوجود لوگ رشتے داری کی وجہ سے اور اپنی دوستی نبھانے کے لیے یہ ووٹنگ کرتے رہے ہیں، اور اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے ہم جو کر رہے ہیں وہ جائز کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں، لوگ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، اسے برا بھی نہیں سمجھتے۔ تو میرے محترم یہ ووٹ کی تین حیثیت ہے۔ اب جو لوگ ووٹنگ نہیں کرتے، جو ووٹ نہیں ڈالتے، اس کے لیے بھی اس کے اندر خبر ایک رہتی ہے، انہیں چاہیے کہ ووٹنگ کرے، یہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے۔ آپ گواہی دینے کے لیے جب آپ کو بلایا جائے تو آپ کو چاہیے کہ گواہی دے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ میں بتاؤں کہ سب سے بہترین گواہ کون ہے؟ سب سے بہترین گواہ وہ ہے جس کو بلانے سے پہلے وہ گواہی دے، یعنی یہ اس سے مطالبہ نہ کیا جائے کہ آپ ہمارے معاملے میں گواہی دو۔ کہ تو آج کل کورٹ کا معاملہ، عدالت کا معاملہ، تھانے پنچایت کا معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ جو گواہ ہوتا ہے بیچارہ وہی پس جاتا ہے، مجرم تو اپنی جگہ پھنستا ہے، لیکن جو گواہ ہوتا ہے اسے اتنی مرتبہ چکر دوڑایا جاتا ہے کہ بیچارہ وہ ناک دم کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ کاش کہ ہم اس معاملے میں گواہی نہیں کرتے۔ لیکن یہ بھی ایک شرعی نقطہ نظر ہے کہ گواہی دینا یہاں پہ ضروری ہے۔ ایک چیز دنیاوی اعتبار سے اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج جہاں پر ہماری تعداد زیادہ ہوتی ہے یا جہاں آپ کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو، آپ کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو، وہاں دین کے اعتبار سے بھی فائدہ یہ ہے کہ دین اعتبار سے آپ دین پر صحیح سے جم سکیں گے، عمل کر سکیں گے۔ اور اگر مخالف کی تعداد زیادہ ہو تو پھر دین پر عمل کرنا بھی مشکل ہے۔ سیاست تو لوگوں نے ایسا گندا بنا دیا ہے رشوت کے دے کر، اور اس کے اندر بہت ساری برائی جوڑ کے کہ لوگ سیاست کا نام سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ سیاست کا مطلب چوری، سیاست کا مطلب رشوت خوری، سیاست کا مطلب ظلم و زیادتی۔ حالانکہ سیاست یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا بہت اچھا معنی ہے۔ سیاست کے معنی انتظام و انصرام کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، انتظام کرنا، لیکن لوگوں نے اس کو گندا بنا دیا۔ اب ایک برائی جو سیاست اور اس ووٹنگ کے سلسلے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نااہل کو چنتے ہیں اپنا ذمہ دار، پھر نااہل کو چننے میں رشوت کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی شہادت کو فروخت کرتے ہیں، اپنی شہادت کو بیچ دیتے ہیں، 2-4 ہزار روپے کی وجہ سے اپنے ایمان کو فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اگر ایسے نااہل کو چنتے ہیں اور ایسے نااہل کو اپنا ذمہ دار بناتے ہیں، یا تو پیسے کی لالچ میں یا دولت کی لالچ میں، ان لوگوں کو چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، اپنی شہادت کو بیچ رہا ہے، اپنی گواہی کو بیچ رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے یہاں الیکشن ہونے والا ہے، تو میرے محترم ہمیں چاہیے کہ گواہی دینا ہماری ذمہ داری ہے، ووٹنگ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہم اپنے ایمان کو نہ بیچیں، اپنے اخلاق و کردار کو نہ بیچے کہ 2-4 ہزار ہمارا ایمان بک رہا ہے۔ کیسا مسلمان ہے، کیسا ہمارا ایمان ہے، کیسے ہم نماز روزے کے پابند ہیں۔ بلکہ یہاں تک بات آتی ہے کہ بڑے بڑے اچھے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں اور جس کی زندگی سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ دیندار ہوگا، ایسے لوگ بھی ایمان کا سودا کرتے ہیں الیکشن کے موقع سے۔ ایک کو ووٹ بیچنے کا جرم الگ ہوا، دوسرے ووٹ پر انہوں نے پیسہ لیا ہے، یہ جرم رشوت خوری کا جرم الگ ہوا۔ تو میرے محترم ہمیں چاہیے کہ ووٹنگ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کرنا ہے، لیکن سمجھ کے کرنا ہے۔ کس کو کرنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری شریعت اعتبار سے بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ووٹ کریں، لیکن کسے کریں وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے مفاد میں، آپ کے حق میں کون فائدہ مند ہے، کون آپ کو فائدہ پہنچائے گا، ملک کا کس سے فائدہ ہوگا، ایسے لوگوں کو ووٹ دے
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ نہیں کرنا چاہیے غلط کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی صحیح سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ ہر چیز میں آپ پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، چنتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، تو کیا اس کی انتخاب نہیں کر سکتے؟ لوگ لالچ کے روگ میں بہ جاتے ہیں، 2-4 ہزار روپے کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، یہ بالکل بدنصیبی ہے اور بہت ہی گھٹیا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو نہ بیچیں اور اپنی شہادت کو چھپائے بھی نہیں، ورنہ گناہ الگ ہوگا۔ تو میرے محترم، ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ایسے موقع سے بنتی ہے کہ ہم خود بھی ایسے موقع سے خود کو بچائے، اپنے اہل و عیال کو بچائے، اپنے پریوار والوں کو بچائے۔ اگر نہیں بچاتے ہیں اور غیر اہل کو ذمہ دار بناتے ہیں تو حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، کہ جب ذمہ داری ایسے نالائق لوگوں کو دیا جانے لگے اور ایسے نااہل لوگوں کو اپنا ذمہ دار اپنے امیر تسلیم کر دیا جائے تو اس وقت اب صرف انتظار کرو قیامت کی۔ جب قیامت آئے گی کہ جب ذمہ داری نہ اہلوں کو ملنے لگے، نہ اہل لوگ جو کسی کام کے نہیں وہ ذمہ دار بننے لگے اور لوگ اس کو اپنا ذمہ دار تسلیم کرنے لگے، فانتظر الساعۃ، قیامت کا انتظار کیجیے۔ اس کا انتظار کیجیے، قیامت کا انتظار کیجیے کہ اب قیامت قریب ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب نالائق لوگ اور نااہل لوگ ذمہ دار بنیں گے تو کوئی اچھا کام نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ الیکشن کے موقع سے ہم نے اتنا پلایا اور اتنے سارے ہم نے دولت کو اڑایا ہے، پہلے سب ہم اپنا جمع کریں گے، ہماری جیب جو خالی ہوئی پہلے ہم اس کو بھریں گے، آپ کی روڈ آپ کی سڑک جیسی ہے ویسی رہے، پہلے ہماری جیب بھرنی چاہیے۔ تو میرے محترم، ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری ووٹنگ کہاں جائے، ہم ووٹ کس کو کریں، کون ہے اہل، کون ہے اس کا احکام، اس کے اندر لیاقت ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے اور وہ اس کام کو پورا کر سکتا ہے، ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنائیں۔ بات کرتے ہیں ہماری ووٹ کی وجہ سے کیا ہوگا، ہم تو خود گنہگار ہے اور ہم ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ آپ صحیح کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے ہار جیت بہت زیادہ ووٹ کی وجہ سے نہیں ہوتی، کسی ایک ووٹ کی وجہ سے کوئی نااہل نالائق آدمی اگر ذمہ دار بن گیا کئی سال تک راج کرے گا اور آپ کے ناک تلے چلے دبوائے گا اور پریشان کر کے رکھے گا۔ تو میرے محترم، ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں بھی چوکس رہے، یہ بھی دین کا ہمارا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے، صرف دنیا کا نہیں۔ بعض دفعہ اس معاملے کی وجہ سے دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہماری عوام کی ناکیں بہت کچھ دیکھ رہی ہے، بہت کچھ سمجھنے کی ہے، جو انسان ماحول سے سمجھتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کی اور اپنے اسلام کی، اپنی ملت کی پاسداری کرتے ہوئے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کرے اور صحیح ذمہ دار کو چنے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے قوم میں سے ذمہ دار اچھا ہوتا، لیکن ہم اس حیثیت پر پہنچے نہیں ہیں۔ تو اگر نہیں ہے تو جو لوگ اچھے ہیں ان کا آپ انتخاب کیجیے تاکہ اس سے ہمارے دین کا بھی فائدہ ہو اور ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی بات یہ سمجھ آئی ہوگی کہ ووٹ کی حیثیت 3 ہے، شہادت کی ہے، شہادت کو اگر آپ بیچ رہے گنہگار ہوں گے۔ ووٹ کی حیثیت سفارش کی ہے، سفارش آپ غلط کر رہے گنہگار ہوں گے۔ ووٹ کی حیثیت وکالت ہے، وکیل آپ غلط چن رہے ہیں تو بھی آپ کا نقصان ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ میرے مطلب اس کو ہم توجہ دیں اور اپنی ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کریں۔